بسم اللہ الفتاح العلیم۔ اہل سنت و جماعت کے ایک معروف بزرگ چند دن پہلے فرما رہے تھے کہ سید اگر متقی اور پرہیزگار ہوگا تو ہم اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اور سید اگر متقی اور پرہیزگار نہ ہوا تو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ بھائی، اپنے آپ کو سنی کہنے والا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے بندے کو ایسا کلام زیب نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے فتوے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو وہ واجب التعظیم ہے۔ سید سے کفر جب تک سرزد نہ ہو، یعنی اس کا جب تک عقیدہ خراب نہ ہو، بد مذہب ہو جائے، بد عقیدہ ہو جائے، کافر ہو جائے خدا نخواستہ اگر سید، تو پھر اس کا احترام نہیں کیا جائے گا، اور گناہ گار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، تو گناہ گار ہونے سے سید کا فسق اسے اہل بیت سے خارج نہیں کرتا۔ بات سمجھیں، سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو وہ واجب التعظیم ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا فتویٰ، اور کہتے ہیں اس لیے وہ واجب التعظیم ہے کہ فسق ہے نا اس کا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کرتا ہے، سید گناہ کرتا ہے، تو کہا تو سید کا فسق، سید کا فجور، سید کا گناہ گار ہونا سید کو اہل بیت سے خارج نہیں کرتا۔ اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی، آل رسول کی کسی شہزادے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے کسی فرد کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اس کے فسق کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کے فجور کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کی بدماشی کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی نسبت رسول کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے۔ سید کا جو احترام ہے وہ اس کے سید ہونے کی وجہ سے ہے، نسبت رسول کی وجہ سے، اولاد رسول کی وجہ سے ہے، شہزادہ بطول کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے احترام نہیں کیا جا رہا۔ اور فسق و فجور سے، گناہگار ہونے سے وہ شہزادہ، وہ فرد، وہ بندہ اہل بیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اس پر میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت حوالہ عرض کروں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو، جب تک سید بد عقیدہ نہ ہو، خدا نخواستہ جب تک وہ بد عقیدہ نہ ہو اس وقت تک وہ واجب التعظیم ہے۔ جب اس کا عقیدہ بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا احترام نہیں کیا جائے گا، یعنی سید گناہ گار بھی ہو تو اس کا احترام کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کا احترام اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اس کا احترام اس کی نسبت رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کو معروف حوالہ دوں، حضرت ابو محمد فاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارتیں نصیب ہوتی، اتنا جید اللہ کا محبوب بندہ، بس چلتے چلتے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کے دل میں ایک حسینی سید سے بغض پیدا ہو گیا، یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد تھے، حسین پاک کی اولاد سے تھے، سید تھے، دل میں ان کے لیے حضرت ابو محمد فاس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا سید کے لیے۔ خواب میں انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابو محمد فاس، کیا بات ہے، میری اولاد سے تو بغض رکھتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں جنہیں خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، دل میں بغض آیا، بغض کہتے ہیں دل کے اندر کسی کے لیے نفرت پیدا ہونا۔
تو سرکار نے پوچھا کہ تیرے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سید صاحب جن کے لیے میرے دل میں بغض پیدا ہو گیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر سنی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان صاحب بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں سید جب تک نیک نہ ہوگا میں احترام نہ کروں گا۔ ارے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اکرام والا وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اس اولاد کو نسبت رسول کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر وہ بھی متقی ہو تو پھر اس کا احترام کریں گے، متقی نہ ہوا تو احترام نہیں کریں گے؟ کیوں بھائی؟ ان کا جو احترام ہے وہ حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ یہ اہل حق، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں میری اولاد سے بغض رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ آگے سنیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو محمد فاس، کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ بیٹا نافرمان ہو تو اس کا باپ تو وہی رہے گا، بیٹا گناہ گار ہو تو اس کا نسب تبدیل نہیں ہوتا، بیٹا نافرمان ہو تو کیا اس کا ٹبر برادری تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ حضرت ابو محمد فاس کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، فسق و فجور سے نسب تو تبدیل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری نافرمان اولاد ہے۔ سید ہے، اگر گناہ گار ہے، خطا کار ہے تو نافرمان ضرور ہے لیکن ہے میری اولاد۔ حضرت ابو محمد فاسی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے دل سے سید کا جو بغض تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جب بھی وہ شہزادے مجھے ملتے میں ان کا عزت اور احترام کرتا۔ یہ عقیدہ ہے کہ سید جب تک بد عقیدہ نہ ہو جائے، وہ کافر خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک احترام کیا جائے گا۔ جب اس سے کفر سرزد ہو جائے، جب بد عقیدہ ہو جائے تو پھر اس کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس فاطمہ بنت علی آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا احترام کیا، اکرام کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بچی کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں خدا کی قسم بنی ہاشم کے بچے بھی کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے، حضور کی اولاد قیامت تک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے تو بچے بھی کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ میں ان کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مصطفیٰ پاک کی اولاد ہے۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معروف واقعہ ہے کہ حضرت نفس زکیہ عبداللہ آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے امام حسن کے یہ پوتے ہیں نفس زکیہ، ان کا بڑا احترام کیا۔ شہزادے تھے، نوجوان تھے، بڑی بڑی زلفیں، بڑے حسین و جمیل سید تھے، بچے تھے، نوجوان تھے۔ جب آپ کے دربار میں آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا احترام کیا، جو حکم کیا پورا کر دیا۔ جب چلے گئے تو جو وہاں پر وزراء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، ملامت کی عمر بن عبدالعزیز کو، اتنا امیر المومنین ہو کہ ایک بچے کا اتنا احترام۔ جملہ سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ کہتے ہیں تم اس بچے کو دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم مجھ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ کہا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ فاطمہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت، اگر بی بی پاک کو پتہ چل جائے، اگر یہاں موجود ہوتی اور وہ دیکھتی کہ میں ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے شہزادے کے ساتھ کتنا احترام کر رہا ہوں، کتنی خدمت کر رہا ہوں، تو فاطمہ میرے ساتھ خوش ہوتی۔ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ بی بی پاک خاتون جنت کے خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ سید کا جو احترام ہے
وہ محمد و آل محمد کا جو احترام ہے وہ حضور کے لیے، حضور کی خوشنودی کے لیے، علی پاک کی خوشنودی کے لیے اور فاطمہ الزہرا کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہو تو اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔